یہ خاص طور پہ پچھلے 24 48 72 گھنٹے بہت اہم ہے کیونکہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں آئندہ آنے والی نگران حکومت کے لیے، اور خاص طور پہ ایک نیا جو نظام بنایا گیا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور SIFC کے تحت، جس کے ذریعے بہت بڑی تعداد میں G2G بیرونی ملکوں کی سرمایہ کاری، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر وغیرہ کی زراعت میں، معدنیات میں اور مائننگ کے تمام شعبوں میں اور IT میں جو سرمایہ کاری ہونی ہے، اس کے لیے بھی تمام جو انفراسٹرکچر ہے ذہنی طور پہ وہ بھی تیار کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے فیصلے کر کے جا رہی ہے یہ موجودہ حکومت۔ ان تمام کی تفصیلات لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی امور کے ممتاز سینئر صحافی مہتاب حیدر اسلام آباد سے۔ بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب، کیونکہ پہلی بار پاکستان میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس، پرائم منسٹر کے پاس وسیع اختیارات ہوں گے معیشت کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس سے پہلے پاکستان میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں۔ SIFC کا قیام ہوا ہے، BOI کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، پرائیویٹائزیشن کمیشن میں بہت بڑی چیزیں ہو رہی ہیں اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں، پھر IMF کا پروگرام چلنا ہے۔ تو یہ ساری تیاریاں جو ہیں وہ یہ نگران حکومت کے لیے یہ حکومت کر کے جا رہی ہے، گراؤنڈ لے کر رہی ہے۔ بہت ایکٹیویٹی ہوگی نا اس حوالے سے تمام جو متعلقہ وزارتیں ہیں، خاص طور پہ جو معیشت سے جن کا تعلق ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر ایک تو IMF کا پروگرام ہوا، اس پروگرام کے نتیجے میں جو فوری طور پر لومنگ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ تو ٹل گیا، لیکن شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں جو پاکستان کے ایشوز ہیں وہ ایک بریدنگ سپیس تو IMF کے پروگرام کے نتیجے میں ملا ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو SIFC کا قیام ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سیکٹرز آپ نے گنوائے ہیں ان کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کیا جائے، ایک ون ونڈو آپریشن ان پلیس ہو، تاکہ یہ جو ملٹی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اس کو انشور کیا جا سکے۔ لیکن ابھی تک دیکھیں یہ ساری چیزیں آن پیپر ہیں، تو اس کے بعد اب جو اس پہ وہ جو انسٹیٹیوشنل فریم ورک تھا وہ تو آپ نے رکھ لیا، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ایک کنسسٹنسی آف پالیسیز، ایک فریم ورک دینا پڑے گا تاکہ وہ لوگ جو اپنے ملٹی بلین ڈالرز کو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیں مختلف شعبوں کے اندر، انہیں یہ یقین دہانی ہو کہ یہاں پہ ون سٹیپ ایٹ ٹو سٹیپ بیک والی پالیسی نہیں ہوگی جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے یہ بیسیکلی انڈیکیٹ ہی اس بات کو کر رہی ہے کہ وہ اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ اس طرح سے نہیں ہوگا، کنسسٹنسی ہوگی پالیسیز کے اندر۔ لیکن مہتاب حیدر صاحب یہ تو صحیح ہے، جو اصل پوائنٹ یہ ہے کہ جو SIFC کے تحت جو عمل درآمد ہونا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کے لیے ایک پورا انفراسٹرکچر چاہیے، کہ نیا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ آپریشنلائز کرنا ہے، تو یہ تو نگران حکومت کرے گی نا، یہ سارے کام نگران حکومت کرے گی۔ اس کے لیے تیاری جو ہے یہ موجودہ حکومت کر کے جائے گی، گراؤنڈ لے کر کے جا رہی ہے، اور اب اس کے لیے جو ہے تاکہ نگران حکومت آئے اس کو کہ 2 مہینے 3 مہینے نہیں لگ جائیں صرف اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، جہاں سے یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اس کو آگے لے کے آگے بڑھیں گے نا۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں بنیادی طور پہ یہی بات کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر وہ جو ریکوائرڈ انسٹیٹیوشنل فریم ورک تھا وہ یہ سارا بنا کے جا رہے ہیں، اب اس کو آپریشنلائز کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے پورٹس کا اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو آؤٹ سورسنگ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایڈورٹائز بھی کر دیا، اور جو پورٹس کی تھی وہ آپ یہ دیکھیں کہ UAE کی گورنمنٹ کے ساتھ G2G نیگوسیشنز ہیں، اس کے لیے ایک کمیٹی بن گئی ہے، وہ کمیٹی جو ہے وہ ان سے پرائسنگ پہ جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے گی اور اس کو فائنل کرے گی۔ تو یہ سارے کام کر دیے ہیں، اب اس کو آپریشنلائز کرنا ہے، انشور کرنا ہے، تاکہ جن سیکٹرز کے اندر ملٹی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اس کو میٹیریلائز کیا جا سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں SOEs کو ریفارم کرنا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ مہینوں انتظار نہیں کر سکتی، اور وہ بہت ہی کانکریٹ سٹیپس لینے ہیں جو کہ اس جیسے کاسمیٹک سٹیپس نہ ہوں جیسے پہلے لیے گئے ہیں، چاہے اس میں سے اس کو نیشنلائز کرنا ہو یا جیسے کہ ایک ساورن فنڈ ہمارا بن گیا ہے اس کے تحت جو ہے چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ بہت ہی کانکریٹ اور بہت ہی سالڈ میجرز ہیں جو کہ لینے ہیں، جو کہ عملی اقدامات کرنے ہیں، بات چیت سے کام نہیں کرنا، تو اس پہ بھی تو تیزی سے کام ہونا ہے۔
جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں جو پہلے اور اب میں بنیادی فرق ہے. پہلے جو ہے وہ ہم وہی 2 اسٹیپ اہیڈ اور 2 اسٹیپ بیک والی جو ہے وہ پالیسی تھی. تو اس کے نتیجے میں پراپر کوآرڈینیشن نہیں ہوتا تھا, پراپر مانیٹرنگ نہیں ہوتی تھی. تو اب ملٹری کی بھی انوالومنٹ اسی وجہ سے ہے تاکہ جو سٹمبلنگ بلاکس ہیں وہ کسی طرح سے بھی کریٹ نہ کیے جا سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایس او ایز کے لاسز ہیں یہ صرف پاور سیکٹر کو اگر دیکھ لیا جائے تو 1.5 ٹریلین روپیز کے لاسز ہیں. اوورال ایکومولیٹڈ لاسز کو اگر آپ دیکھیں اس میں سے حکومت جو ہے وہ کچھ سبسڈی دیتی ہے, سبسڈی کے بعد کچھ جو ہے وہ اسی وجہ سے سرکولر ڈیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ پی آئی اے کو دیکھ لیں, آپ سٹیل مل کو دیکھ لیں, آپ باقی پبلک سیکٹر کو دیکھ لیں. یعنی اب پبلک سیکٹر کی 200 کمپنیز ہیں جو کسی زمانے میں اوورال نیٹ پروفٹ تھا, یہ اب نیٹ لاسز میں کنورٹ ہو چکی ہیں. تو ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ٹائم زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے ان کو جہاں پہ جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ ٹھیک کرنی ہیں, جو پرائیویٹائز کی جا سکتی ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. اور یہ تو بوجھ ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ڈال رہے ہیں نا مہتاب صاحب, یہ کام تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کرنا ہے. اس کے لیے ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں, ان کو ایک لیگل کور دے رہے ہیں. جی بالکل آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو لاسٹ امینڈمنٹس انہوں نے کی ہیں بیسیکلی تو یہ اس کا مقصد یہی تھا کہ جتنے جو ڈے ٹو ڈے افیئرس سے ہٹ کر یہ جو ریکوائرڈ میئرز انہوں نے لینے ہیں ان کے پاس لیگل بیکنگ بھی ہو تاکہ وہ یہ ریکوائرڈ سارے کام جو ہے وہ کر سکے. ایک طرف انویسٹمنٹ کو انشور کرنا ہے, یہ ایس او ایز کو ٹھیک کرنا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات آئی ایم ایف کے پروگرام پہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے. چونکہ شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو امپلیمنٹ کریں. چونکہ اس پروگرام سے گریجویٹ کرنے کے بعد جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو اس کے بعد ہمیں ایک نیا پروگرام بھی لینا پڑے گا. اور کیا کچھ اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹس آپ ایف بی آر میں بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ تو شکایات اور سب سے زیادہ حالات کی بہتری وہاں پہ درکار ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو ایف بی آر کا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم کوئی 30% سے اوپر کی ریونیو گروتھ دکھانی ہے. تو اگر آپ ان کے پہلے مہینے کا آپ فگرز کو اٹھائیں تو وہ اس کے مطابق نہیں ہے. پہلے کوارٹر کے دوران کوئی 26% کی گروتھ جو ہے وہ چاہیے. تو ایف بی آر کو جو ہے وہ گیئر اپ کرنا پڑے گا, ان کو اپنا ہاؤس جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا. اور اس کے نتیجے میں جو ہے چونکہ اگر فرسٹ کوارٹر میں ایف بی آر کا شارٹ فال ہوا تو اس کے نتیجے میں جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ کسی بھی صورت میں پہلے کوارٹر میں اور فرسٹ ہاف میں خاص کر دسمبر تک ایف بی آر میں کسی طرح کا کوئی شارٹ فال نہ ہو. بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر ہمارے ساتھ تھے. وہ تمام اقدامات کا ذکر کر رہے تھے جو اس وقت معیشت سے منسلک وزارتوں یعنی وزارت خزانہ, ای اے ڈی اور ان تمام وزارتوں میں ہو رہے ہیں, ڈویژنز میں ہو رہے ہیں, جس کی ضرورت ہے اس وقت خاص طور پہ نگران حکومت کو گیئر اپ کرنے کے لیے, جبکہ وہ پاکستان کے معاشی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. اور خاص طور پہ ایک بڑا ہیوی ایجنڈا ہے ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے, ایس آئی ایف سی کو آپریشنلائز کرنے کے لیے, تمام معاملات کے حوالے سے.